الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ برادرم، آپ کا سوال تقلید کے معنی اور علم کے بارے میں تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 992 پر لکھا ہے: والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك۔ اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مقلد جاہل مطلق ہوتا ہے، جاہل مطلق ہوتا ہے۔ تقلید جہالت کا نام ہے، تقلید جہالت کا نام ہے۔ اسی طرح سے ابو عبداللہ المصری المالکی کہتے ہیں: التقلید معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه وهذا ممنوع في الشریعہ۔ تقلید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسے قول کی طرف رجوع کیا جائے جس کی قائل کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں یہ کام ممنوع اور ناروا ہے۔ جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 992۔ معلوم یہ ہوا کہ تقلید جہالت ہے اور علم نور اور روشنی ہے۔ اس سلسلے میں دیگر علماء نے بھی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ بیان کرتے ہیں: والتقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں: فإنه ليس علما باتفاق الناس۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔ تقلید کی یوں تو بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کو بیان کرنے کی بجائے علامہ ابن القیم کی دوسری تحریر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تقلید کی قباحتیں ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: وَأَمَّا الْمُتَعَصِّبُونَ فَإِنَّهُمْ عَكَسُوا الْقَضِيَّةَ وَنَظَرُوا فِي السُّنَّةِ فَمَا وَافَقَ أَقْوَالَهُمْ مِنْهَا قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَهَا تَحَيَّلُوا فِي رَدِّهِ أَوْ رَدِّ دَلَالَتِهِ وَإِذَا جَاءَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَوْ أَضْعَفَ مِنْهُ سَنَدًا وَدَلَالَةً وَكَانَ يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ قَبِلُوهُ وَلَمْ يَسْتَجِيزُوهُ رَدَّهُ وَاعْتَرَضُوا بِهِ عَلَى مُنَازِعِيهِمْ وَأَشَاحُوا وَقَرَّرُوا الاحتجاج بذلك السند ودلالته فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه۔ وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرق بينه وبين الاتباع۔ متعصب لوگوں نے معاملے کو برعکس کر دیا اور جو حدیث اپنے ائمہ کے اقوال کے مطابق ملی اسے لے لیا، اور جو ان کے خلاف معلوم ہوئی کسی نہ کسی حیلے سے اسے رد کر دیا، اس کا معنی و مفہوم بدلنے کی کوشش کی۔ اس سے بھی بہت کمزور سند والی اور کمزور دلالت والی حدیث اگر ان کے مذہب کے موافق معلوم ہوئی تو اسے قبول کر لیا، اس کو رد کرنے والوں کے سر ہو گئے اور اپنے مخالف کے سامنے اس پر ڈٹ گئے، اس کے لیے تمام جتن کر ڈالے، حالانکہ خود اپنے امام کے خلاف یا
اس سے بہت واضح دلالت والی حدیث کو درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے پورے زور سے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ہم اس طرح کی مثالیں تقلید کی قباحت و شناعت کے بیان میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہیں پر اس تقلید کی خرابیاں، برائیاں اور بےہودگیاں بھی معلوم ہوں گی، اور وہیں پر ہم اتباع اور تقلید کا فرق بھی بیان کریں گے۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ معلوم یہ ہوا کہ تقلید وہ بدترین شجرہ ہے جس سے نقصان دہ پھل ہی آتے ہیں۔ اس سلسلے میں اشرف علی تھانوی نے بھی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ تقلید کے مفاسد اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور مفاسد کا ترتب یہ کہ اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، سوائے قیاس کے کوئی دلیل نہ ہو، اس کے باوجود مقلد اسی کو لیتا ہے، بلکہ خود اپنے دل میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو، مگر نصرت مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں۔ دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح و صریح پر عمل کر لیں۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131۔ اندازہ کیجئے تقلید نے کیسے مقلدین کے دماغ کو معوف کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی جن کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی، لکھتے ہیں فَإِن بَلَغَنَا حَدِيثٌ مِّنَ الرَّسُولِ الْمَعْصُومِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ بِسَنَدٍ صَالِحٍ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ وَتَرَكْنَا حَدِيثَهُ وَاتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا وما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اگر ہمارے پاس اس رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قابل حجت سند کے ساتھ پہنچ جائے جن کی اطاعت اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے، اور وہ حدیث ہمارے امام کے مذہب کے خلاف جاتی ہو، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اس زن کی پیروی میں لگ جائیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مقلدو ذرا سوچو تو ذرا، قرآن کی آیت، حدیث مصطفیٰ دیکھتے ہیں، معلوم ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اس زن کی پیروی میں لگ جائیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن ہمارا کیا عذر ہوگا؟ حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تقلید میں رد حدیث کی۔ مقلدین کس قدر جامد ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تقلید اور سواری پر وتر کی ادائیگی۔ سواری پر نماز وتر کی ادائیگی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری پر وتر ادا کرنا ثابت ہے۔
چنانچہ صحابی جلیل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ایمان صلاة الليل إلا الفرائض ويؤتر على راحلته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ باقی نماز سفر میں اپنی سواری ہی پر ادا کر لیتے تھے. اس کا رخ جس طرف بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے نماز پڑھ لیتے تھے اور وتر بھی سواری پر ادا فرماتے تھے. صحیح البخاری حدیث نمبر 1000، صحیح مسلم حدیث نمبر 700 ہے. اب یہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں سوائے تقلید کے. دیکھا آپ نے، یہ تقلید ہے. تقلید جہالت کا نام ہے، سنت سے دوری کا نام ہے، اور ظن و تخمین کو اپنانے کا نام ہے. اس طرح سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بس بہت سے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں. بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقلید کی غلاظت سے، نجاست سے اور پلیدی سے بچائے، اور اتباع وحی الہی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتباع کا حکم دیا ہے، اس چیز کی اتباع جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم، ادراک اور سمجھ عطا فرمائے، فقہ فی الدین عطا فرمائے، کہ ہم اسی طرح سے دین کو سمجھیں جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کو سمجھا، اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی تقلید کو بالائے طاق رکھ دیا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا اور اپنے ماتھے کا جھومر بنایا، اور اپنے باپ کی پرواہ نہ کی، نہ اپنے دادا کی پرواہ کی، اور نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی، بلکہ انہوں نے وحی الہی کتاب و سنت کو اپنے قلوب کے اندر بسا لیا اور عملی جامہ پہنایا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور تقلید سے بچائے.